السلام علیکم. کہا جاتا ہے انفارمیشن از پاور. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ایران اسرائیل جنگ, پاکستان افغانستان جنگ, خطے میں ہر جگہ پہ طاقت کا ننگا استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ وہ طاقت ہے میزائلوں کی, راکٹس کی, گولیوں کی جو نظر آتی ہے, ہارڈ پاور. انفارمیشن وہ سافٹ پاور ہے جس کو ہمیشہ سے طاقتور نے اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کی. حتیٰ کہ پرانے زمانے میں جب اخبارات وغیرہ آتے تھے تو اس میں اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی جو عام لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے, تاکہ طاقت کا ارتکاز ایک خاص طبقے تک محدود رہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ تمام تر ڈائنامکس کافی حد تک تبدیل ہو گئی. ہم اس موضوع پہ آج اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں اسرائیل انفارمیشن وارفیئر پہ خوب انویسٹمنٹ کرتا ہے. اس حوالے سے اسرائیل کی باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے اور وہ اس کو 8 فرنٹ وار کا نام دیتے ہیں. اس 8 فرنٹ وار کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جہاں جنگی محاذ پہ عسکری طور پہ مختلف طاقتوں سے لڑ رہا ہے, مختلف فرنٹس پہ لڑ رہا ہے, اسی طریقے سے ایک علیحدہ باقاعدہ محاذ ہے اس کا انفارمیشن وارفیئر پہ. اسی پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ ابراہیم موجود ہیں, اور یہ ہمیشہ کی طرح جیسے آج کل ہمارے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کوئی انٹرویو نہیں ہے, اس میں کوئی ہوسٹ, میزبان, مہمان والی تفریق نہیں ہے. یہ محض ایک ڈسکشن ہے جس پہ ہم دونوں مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. تو ابراہیم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ 8 فرنٹ وار جو کہا جا رہا ہے تو 7 فرنٹس کیا ہیں اور 8 فرنٹ, اس کو ذرا بتا دیں, پھر ہم آگے چلیں گے کہ کس طریقے سے اسرائیل اس پہ پالیسی بناتا ہے, اسٹریٹجیز بناتا ہے. اچھا اسامہ بھائی, یہ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. کئی دفعہ تو کہا جاتا ہے کہ کسی پرابلم کی ریکگنیشن جو ہے وہ پرابلم کو حل کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے. تو ایک فریق کی طرف سے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ایک ایسا محاذ بھی ہے جو انفارمیشن کا محاذ ہے, اور اس محاذ پہ فتح یاب ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلا جو فرنٹ ہے وہ ہے غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اوپر. دوسرا جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر ہے. تیسرا جو ہے وہ یمن میں کہا جاتا ہے. چوتھا جو ہے وہ سیریا اور ترکی کو مشترکہ ایک فرنٹ کہا جاتا ہے. پانچواں جو ہے وہ آف کورس ایران کو کہا جاتا ہے. اور ایسے ہی 2 میرے خیال سے اور فرنٹس ہیں جو کائنیٹک فرنٹس ہیں, جہاں پہ باقاعدہ ملٹری اعتبار سے, فوجی نقل و حرکت کی اعتبار سے ایکشن لیا جاتا ہے اور ان فرنٹس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, 8واں جو فرنٹ ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 8واں جو فرنٹ ہے وہ کائنیٹک نہیں ہے. 8واں جو فرنٹ ہے اس کا تعلق بندوق سے نہیں ہے, اس کا تعلق گولی سے نہیں ہے, اس کا تعلق بارود سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے انفارمیشن سے, اس کا تعلق ہے گفتگو سے, اس کا تعلق ایسے ڈسکشن سے جو میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیں گے, وہ دنیا سنے گی اور دنیا اس سے پھر اپنی ذہن سازی کرے گی. اس وقت خاص کر 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی جو آفیشلز ہیں اور اسرائیلی جو تھنک ٹینکس ہیں, ان میں ایک سوچ یہ پریویلنٹ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے وی آر لوزنگ ٹیریبلی ان دا 8th فرنٹ وار, یعنی وی آر لوزنگ ان دی 8th فرنٹ. جو 8واں محاذ ہے انفارمیشن کا محاذ, اس پہ ہماری مسلسل شکست ہو رہی ہے. کیونکہ ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ ویسٹ کے اسٹوڈنٹس, ویسٹ کے یونیورسٹیز, ویسٹ کے جو ویسٹ کے جو ایکٹیوسٹس ہیں, پہلی مرتبہ اتنا کلیئر کٹ ان کا رجحان ہم نے فلسطین اور حتیٰ کہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کی طرف ہم نے دیکھا, اس کی سپورٹ میں باہر بڑے پیمانے پہ نکلے. 7 اکتوبر جب ہوا تو چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دنیا میں بوم تھا, سوشل میڈیا واز ایوری ویئر, تو سوشل میڈیا کو وہ کرٹیل نہیں کر پائے اس طریقے سے, سوشل میڈیا پہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے اس طریقے سے جس طریقے سے ان کا, جیسے آپ نے پرنٹ میڈیا کا تذکرہ کیا, الیکٹرانک میڈیا کا تذکرہ کیا, دے ہیڈ اے مونوپلی اوور اٹ. وہ الگ بات ہے کس طریقے سے وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے, لیکن مثال کے طور پہ اگر عراق میں جنگ ہو رہی ہے, فوجی جو ہیں انہوں نے صرف اپنی فرسٹریشن کے اندر عام شہریوں کو قتل کیا, وہ ان کو چھپانا اور ان کو رکوانا بہت آسان تھا, کیونکہ اس وقت جو براڈ کاسٹنگ کیپیبلٹی تھی یہ بتانے کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور دنیا کو اس بات سے آگاہ کرنے کی, وہ کچھ انڈیویجولس کے پاس تھی. اب ہر انڈیویجول کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, بیکاز ایوری بڈی ہیز اے موبائل فون ان دیئر ہینڈ, ایوری بڈی ہیز دا ایکسیس کہ وہ ایوری بڈی از اے پروڈیوسر آف کانٹینٹ رائٹ ناؤ. آپ نے 7 اکتوبر کا ذکر کیا, میرے خیال سے وہ واٹر شیڈ موومنٹ تھا 100%, کیونکہ اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ اس کو اچانک سے کوئی خیال آ گیا, وہ ہمیشہ سے, اور ہر ریاست ہی کرتی ہے انفارمیشن میں, میڈیا میں ہر ریاست کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ ہوتی ہیں, اپنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کے نیریٹو آگے بڑھائے جاتے ہیں. اور اسرائیل کافی حد تک, چاہے وہ اسلامی دنیا میں بدنام ہو لیکن مغربی دنیا میں کم از کم اسرائیل نواز ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی, بلکہ اسرائیل مخالف ہونا عجیب بات تھی. ہمیشہ سے یہی نیریٹو چلتا آ رہا تھا. لیکن 7 اکتوبر جب آیا اور جو ویژولز پوری دنیا میں پھیلے, اس کے بعد سے ایک دھچکا لگا. اس کے بعد اس چیز پہ زیادہ فوکس وہ ہو گیا. باقاعدہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ جا کے انفلوئنسر سے انہوں نے ملاقاتیں کیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کی انویسٹمنٹ بڑھ گئی, گوگل پہ ان کے ایڈز بڑھ گئے,
خاص طور پہ جو سب سے دلچسپ چیز ہے, ہم انفلوئنسرز وغیرہ پہ بھی آئیں گے, وہ ٹک ٹاک ہے. کیونکہ ٹک ٹاک, ہم نے ایک دفعہ اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, ٹک ٹاک کی ڈائنامکس کچھ اس طریقے سے مختلف ہیں. پاکستان میں ٹک ٹاک کو ایک خاص تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور اس کو سیریس نہیں لیا جاتا. وہ پلیٹ فارم سیریس ہو یا نہیں ہو, اس کی ایک چیز بڑی خطرناک ہے, جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ انفارمیشن کس کے ہاتھ میں, عام آدمی تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹویٹر پہ ایک ذرا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے, فیس بک پہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. ٹک ٹاک کی الگورتھمز اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی جو ہے نا, وہاں پہ بھی ٹک ٹاک آدمی بناتا ہے, اس کو شیئر کرتا ہے, اس کے لائکس آتے ہیں. تو وہ جو طاقت ہے یا وہ ٹول جو ہے وہ بالکل چھوٹے سے لیول پہ بھی, چھوٹے سے علاقے میں بھی ہر آدمی کے پاس ہو گیا ہوا ہے. اس سے یہ ہوا کہ ٹک ٹاک پہ جو اکثر ویڈیوز آ رہی تھیں اسرائیل اور اسرائیل کی جنگ کے دوران, اسرائیل جو بمباری کر رہا تھا غزہ پہ, اس دوران جو ویڈیوز آئیں تو اس میں ٹک ٹاک پہ جو اوور آل نیریٹو تھا وہ اسرائیل مخالف تھا. اور وہ اس حد تک اس کو سینسیٹیو لیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ اسرائیلی آفیشلز نے بار بار اس چیز کا تذکرہ کیا. ظاہر ہے انہوں نے اس کو الٹا ایک اور ٹویسٹ دیا کہ شاید ٹک ٹاک ہمارے خلاف ہوا. بالکل, جیسے چائنیز ہے, چائنیز کمپنی ہے, تو اس وجہ سے ہماری مخالفت, پروپیگنڈا آگے بڑھایا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک ہی وہ چیز ہے جس سے جین زی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹیٹکس نکال کے دیکھیں گے تو ٹک ٹاک کے یوزرز جو 30+ ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے, اور انڈر 30 جو لوگ ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو جین زی پہ فوکس زیادہ تھا. اور جیسے ہی یہ جنگ غزہ والی جب تھم گئی یا کم ہو گئی تو اس کے بعد یہ کوشش بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگی کہ امریکن کنسورشیم جو ہے وہ ٹک ٹاک کا کچھ حصہ خرید لے, اور اس میں وہ لوگ کامیاب ہو بھی گئے. تو یہ ایک ڈیلیبریٹ موو تھی باقاعدہ کہ ٹک ٹاک کی ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے جس میں بالکل ہر انسان کو آزادی ہے, وہ اس صورتحال میں نہیں رہ سکتی, اور اس میں امریکن انوالومنٹ بھی شامل ہونی چاہیے. اور یہ میرا تجزیہ نہیں ہے, اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل وغیرہ جو ان چیزوں کو کور کرتے ہیں اس کی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں تو نتن یاہو نے خود یہ بولا کہ یہ جو بائنگ کر رہا ہے یو ایس, یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے, اور اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے جو کہ اب ہو گیا ہے تو اس کے نتائج بہت زیادہ ہوں گے. تو آپ نے نوجوانوں کی بات کی, آپ نے یو ایس کے, آپ نے بتایا کہ ٹک ٹاک پہ تو چونکہ بیشتر جو عوام ہے وہ دیٹس انڈر 30 رائٹ, یعنی وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. تو نوجوانوں کی ایک اور جگہ جو ہے جو ڈیجیٹل دنیا سے ہٹ کے ہے, جو ان دا ریئل ورلڈ ہے, وہ ہے یونیورسٹی کیمپسز. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے کہ وہ کوشش کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی کیمپسز میں اپنا نیریٹو بیچا جائے, اور اس کی اہمیت کیا ہے ان کی نظر میں. اچھا, اس میں ایک بہت زبردست چیز ہے, یہ آج کل کی نہیں ہے, 2017 میں الجزیرہ نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی. اس میں الجزیرہ کا جو جرنلسٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ بنتا ہے اور اسٹنگ آپریشن کرتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ بن کے انگلینڈ کی مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہے اور وہاں پہ جو مختلف طلبہ تنظیمیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ جو آبزرویشنز ہوتی ہیں اس نے باقاعدہ اپنے ہڈن کیمرہ سے چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں, وہ بہت حیران کن ہے. اور یہ ہم بات کریں 2017 کی, اب وہ کوششیں آگے بڑھ گئی ہیں. اس وقت باقاعدہ یہ لابنگ کرنا کہ اسٹوڈنٹ لیڈر کون ہوگا, ان کے انتخابات میں باقاعدہ انفلوئنس ہونا, اسرائیلی ایمبیسی جو یو کے کی تھی وہ اس کی طرف سے باقاعدہ فنڈنگ ہونا, اور اس کی طرف سے باقاعدہ مخصوص لوگوں کو کی کمپین کو آگے بڑھانا, اس حد تک انوالومنٹ تھی. اور اس حد تک ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹ لیڈر جو بنے گا وہ اسرائیل نواز ہو. اور اس کی ہم نے پھر آگے جا کے یہ بھی دیکھا کہ انگلینڈ کی سیاست میں جیمی کوربن ایک بڑا نام تھے جو کہ فلسطین کی مختلف ایشوز پہ حمایت کرتے تھے, اور بالآخر ان کو پارٹی کی قیادت سے ہٹا دیا. تو وہ جو انٹرنل پریشر ہوتا ہے نا, اسرائیل نواز پریشر جو کریٹ کیا جاتا ہے, وہ کافی حد تک اسٹوڈنٹس کے ذریعے اور یونیورسٹیز کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جہاں عام طور پہ اس قسم کے ڈسکورس کی کوئی گنجائش ہی نہیں سمجھی جاتی تھی, 7 اکتوبر کے بعد سے وہاں پہ اتنا رجحان پایا گیا, اتنا زیادہ لوگ باہر نکل کے آئے, مطلب لوگوں نے لٹرلی اپنے ڈپلوماز اور اپنی ڈگریز پھاڑنے کا فیصلہ کر دیا کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ہماری یونیورسٹی ہے اس میں کسی قسم کی بھی اسرائیل کو کسی طریقے سے بھی سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے اپنی سرکار کے خلاف بھی مظاہرے کیے کہ وائی آر وی لیٹنگ دس ہیپن. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا, اینڈ ہم نے ایسے سینس دیکھے جو ہم نے کبھی نہیں آج سے پہلے دیکھے گئے تھے. اور اس سے ایک اور چیز جو ایکسپوز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مغرب کا جو ایک چہرہ تھا جو ایک لبرل ورلڈ آرڈر کے پیچھے انہوں نے چھپایا ہوا تھا کہ وہ ہر چیز کو مورلی سپیریئر ہونے کے ناطے فریم کرتے تھے. 7 اکتوبر نے کافی حد تک 7 اکتوبر نے تار کر دیا. بالکل ایسے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ باقاعدہ کی جاتی ہے. تو امریکہ میں ایک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے
جس نے باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنایا, انہوں نے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی جو یونیورسٹی میں انہوں نے جب دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد رجحان, اسرائیل مخالف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے, طلبہ بڑی تعداد میں مظاہروں میں نکل رہے ہیں, لوگ اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو انہوں نے باقاعدہ ایک پالیسی پیپر بنایا. ایسٹر پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے ایک پالیسی بنائی. اس پالیسی میں انہوں نے حکومت کو مختلف تجاویز دی کہ آپ کس طریقے سے ان طلباء کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, فلسطین نواز جتنی بھی سینٹیمنٹ ہیں ان کو آپ کرٹیل کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ اس میں ایک بالکل کلیشے وہ استعمال کیا کہ انہوں نے جو بھی فلسطین کی حمایت میں یا اسرائیلی مظالم کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا تھا تو اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ایک خاص مزاحمتی تحریک کے ساتھ, اور اس مزاحمتی تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ, اور اس نے پھر پوری جو یہ بیانیہ باقاعدہ بنایا پالیسی میں کہ جو بھی فلسطین کی حق میں ریلی نکالے گا یا جو بھی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرے گا تو وہ گویا دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے. خطرناک بات کیا ہے, مطلب پالیسی پیپر تو کوئی بھی فاؤنڈیشن لکھ لے, خطرناک بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے اپنی پالیسی پیپرز میں لکھی تھیں ایگزیکٹلی وہی ٹاکنگ پوائنٹس ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اس کو دہرا رہے تھے. اور ٹرمپ نے بارہا اپنی تقاریر میں اور اپنی پریس ٹاکس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم اس بات کو یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہماری یونیورسٹی میں آئیں. تو ہم یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل اس کا ایک کلاسک کیس ہے کہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو کہ اسرائیل نواز فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے اس مسئلے کو یونیورسٹی کے مسئلے کو فوکس کیا کیونکہ جین زی کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور وہیں سے ان کی نیکسٹ لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی وہیں سے آتی ہے. تو اس پہ پالیسی پیپر بنائی اور پھر وہی خطرناک بات یہ کہ ہمیں اس کی ریفلیکشن بھی نظر آئی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں اور دیگر پالیسی ساز جو ہیں ان کے بیانات میں. امریکہ میں تو کہا جاتا تھا اٹس دی بیکن آف فری اسپیچ, وہ تو ہمیں بتاتے تھے کہ جی پولیٹیکل ریپریشن از ویری رانگ, ہر قسم کے آدمی کو ہر قسم کا اظہار کرنے کی گنجائش دینی چاہیے. لیکن وہاں جب اظہار پہ اس طریقے سے کھلا قدغن لگایا گیا تو اٹ واز ویری الارمنگ. لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے ایز اے نیشن اور ایک مسلمان ہونے کی ناطے, مشترکہ ایک قوم ہونے کی ناطے, ہمارے لیے ایک چیز یہ خوشگوار ایسے ہے کہ جو اوپوننٹ ہے اس نے بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ دس از ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ. یعنی اب وہ ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل لا کے کپڑے نہیں پہنا ہوا, وہ آپ نے جیسے کہا وہ بالکل برہنہ ہو کے سامنے آیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بہت خوشنما تصویر بنائی ہوئی تھی, وہ جب تک بک رہی تھی تو مورلز بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے, انٹرنیشنل لاز بھی اس کے ساتھ چل رہے تھے, ساری چیزیں ایک لائن میں چل رہی تھیں, کسی کو کوئی وہ نہیں تھا. لیکن جب وہ اس تصویر پہ سے پردہ ہٹنا شروع ہوا اور اصل شکل سامنے آنے لگی, اصل حقیقت سامنے آنے لگی, وہ مختلف واقعات کے ذریعے, کبھی 7 اکتوبر کے ذریعے, کبھی یونیورسٹی کیمپسز میں جو ہو رہا ہے اس کے ذریعے, تو پھر ان کو وہی ہوتا ہے نا کہ آدمی کی اصلیت جو ہے مشکل وقت میں پتہ چلتی ہے. تو جب اس سارے نظام کا جب مشکل وقت آیا اور وہ ٹیسٹنگ ٹائمز آئے تو پھر اس کی اصل شکل بھی سامنے آ گئی کہ آپ بھی گرفتاری کرنے میں یا لاٹھی چارج کرنے میں آپ میں اور پنجاب پولیس میں شاید بہت زیادہ کوئی فرق ہے نہیں. کہ یہ ساری جو چیز کی جاتی ہے وہ اکثر اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ کی جاتی ہے. یہ ایک جو ہے نا ایک ایسا لفظ ہے ڈھال بن گئی ہے, شیلڈ بن گئی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ بھی مذاق بن گیا ہے, مطلب اب ویسٹرن میڈیا میں بھی جو ہے نا ٹکر کارلسن ہوگا یا مہدی حسن ہوگا, وہ جو ہے وہ اس چیز کو اب مذاق کے طور پہ لیتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹزم, ہر چیز پہ اینٹی سیمیٹزم لگاتی ہے. لیکن اس پہ جو کام کیا جاتا ہے وہی ہماری والی بات جو ہماری ڈسکشن ہے کہ انویسٹمنٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے. تو جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے, جو بھی کوئی میزائل آتا ہے تو اس کو گرا دیتا ہے, اس طریقے سے ایک ڈیجیٹل آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ AI ٹیمز ہیں اور ان کی اپنی ایکچوئل ٹیمز ہیں جو مختلف ویب سائٹس پہ دیکھتی ہیں کہ کہاں پہ اسرائیل مخالف کانٹینٹ آ رہا ہے. تو ان کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اگر فیس بک وغیرہ یا ٹک ٹاک ہے تو اس کو اتنا زیادہ رپورٹ کیا جاتا ہے, ماس اماؤنٹس میں رپورٹ کیا جاتا ہے, ان کے AI سسٹمز میں فلیگ ہو جاتی ہیں وہ چیز, جہاں پہ آپ نے حماس کا تذکرہ کیا یا آپ نے کسی ایسی تنظیم کا ذکر کیا یا آپ نے اسرائیل مخالف کوئی بات کی, تو مختلف طریقوں سے AI کے ذریعے وہ فلیگ ہو جاتی ہے. جب ایک دفعہ وہ فلیگ ہو گئی تو اس کو ماس اس میں اس کو بڑی تعداد میں جو ہے نا اس کے خلاف رپورٹس ہوتی ہیں, جس کے بعد جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک پوسٹ پہ بہت ساری رپورٹس آئیں تو وہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ٹک ٹاک نے جب یہ غزہ کی جنگ شروع ہوئی تھی اس کے 6 مہینے میں تقریباً 31 لاکھ ویڈیوز ڈیلیٹ کی تھی انہی شکایات کے اوپر. اور اگر فیس بک کی ہم بات کریں تو اس پہ تقریباً 9,500 اس طرح کی رپورٹس ہوئی تھی جو 94% اس پہ عمل ہوا تھا, مطلب فیس بک نے وہ کانٹینٹ ہٹا دیا تھا. تو یہ باقاعدہ ایک میکینزم ہے اور اس کی ایک اور دلچسپ بات بھی ہے جو میں پڑھ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس طریقے کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں, کوئی 2 لاکھ کے قریب ایسی اسرائیل مخالف ویب سائٹس ہیں جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے.
تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ سے مستفید کون ہو رہا ہے, اور ان کے جو یوزرز ہیں ان کی ٹائم لائن پہ جا کے فلڈ کر دیتے ہیں اسرائیل نواز کانٹینٹ کو, تاکہ جو آدمی پہلے سے وہ کنزیوم کر رہا ہے اسرائیل مخالف چیزیں, وہ اپنی فیڈ پہ جب جائے, یا وہ اس کی جو مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, یا وہ جو دوسری دیگر ویب سائٹس پہ وہ کر رہا ہے, تو اس پہ جو ان کے باٹس ہیں, ان کے جو فیک اکاؤنٹس ہیں, اس پہ مکمل اسرائیلی نیریٹو, اسرائیلی پروپیگنڈا وہ ہو رہا, اور وہ حساس شکل اس وقت اختیار کرتا ہے. نیو یارک ٹائمز کی باقاعدہ ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی 600 فیک اسرائیلی اکاؤنٹس ہیں جو صرف ٹارگٹ کرتے ہیں 128 US لا میکرز کو, مطلب قانون سازی جو US کے کانگریس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں کی سینٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو اہم لوگ ہیں. تو 600 اکاؤنٹ ہیں, ان کا کام صرف یہی ہے کہ ان کی ٹائم لائنس پہ وہ اس طریقے سے کام کریں گے کہ ان کی ٹائم لائنس پہ جا کے اور ان کی ذہن سازی کی جائے, ان کی ذہن سازی یعنی کریں گے. آپ یہ سوچئے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اتنی ایفرٹ اس کام میں کر رہے ہیں کہ لا میکرز کی جو سوشل میڈیا فیڈ ہے اس پہ اپنا پروپیگنڈا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, سو دے مسٹ بلیو کہ دس از اے ویری پوٹنٹ ویپن. یعنی یہ بہت تاثیر ہے اس کام میں کہ جو لا میکرز ہیں وہ تک پرون ہیں کہ جو ان کا سوشل میڈیا الگورتھم ان کو دکھائے گا ان کی ذہن سازی اسی کے حساب سے ہوگی. اب جسٹ امیجن کہ ایک US لا میکر ہے, اس کو آئی پیک کا پیسہ الگ آ رہا ہے, وہ اگر اسرائیل نواز پالیسیز بناتا ہے تو اس کو دوسرے طریقوں سے پیسے الگ آ رہے ہیں, اس کو دیگر جو مراحت ہوتی ہیں, دیگر جو خواہشات ہوتی ہیں, آئی لینڈ سے بھی لے کے جایا جا رہا ہے, اور باقی بھی تمام تر اس کی وہ خواہشات. اگر کوئی آدمی وہ تمام تر خواہشات کی طرف نہ جائے اور وہ اصولی موقف اختیار کرنا بھی چاہے تو اس کی ویڈیو آ جاتی ہے, پھر کیا کرے؟ تو پھر اس کے بعد یہ والا طریقہ کار بھی ہے کہ آپ کو وہ جو ہے نا گلٹ فیل کرائے گا. ظاہر ہے وہ جو اپنا پروپیگنڈا ڈالتے ہوں گے اس میں مظلومیت کا, اور وہ کوئی مسلمان تو ہے نہیں, وہ مطلب اپنے نقطۂ نظر سے, اپنے اس کے ایک ورلڈ ویو سے وہ دیکھ رہا ہے, تو اس کو لگتا ہوگا کہ ہاں یار یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں لیکن ان پہ بھی تو ظلم ہو ہی رہا ہے. تو وہ پھر ریفلیکشن ہمیں امریکہ کی پالیسیز میں بھی نظر آتی ہے. اچھا اسامہ بھائی, آپ نے ابھی اینٹی سیمیٹزم کا تذکرہ کیا, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اینٹی سیمیٹزم جو ایک ورڈ ہے وہ ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اسرائیلی ایک تھنک ٹینک کی, جس میں انہوں نے 8th فرنٹ وار کے اوپر کافی زیادہ روشنی ڈالی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس رپورٹ میں کہا تھا کہ کسی قسم کا بھی اینٹی اسرائیل پولیٹیکل ایکٹیویزم یا ایکسپریشن جب کیا جاتا ہے تو اسرائیل اس کو فلیگ کر لیتا ہے کہ اس چیز کے خلاف اسٹریٹجک ایکشن لینے کی ان کو ضرورت ہے. اور اسی اسٹریٹجک ایکشن کے تحت پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ AI کے ذریعے, اس طریقے کے ذریعے اور سرویلنس کی جاتی ہے, سرویلنس کے ذریعے پھر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور ان لوگوں پہ باقاعدہ جس طریقے سے کائنیٹک وار میں ڈرون اسٹرائکس کی جاتی ہیں تو اس طریقے سے وہ اینٹی سیمیٹزم ورڈ کی بھی اسٹرائک ان پہ کی جا سکتی ہے. اور اینٹی سیمیٹزم جو ورڈ ہے اس ورڈ کا اتنا بڑا ہوا بنا دیا گیا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے اگر کسی پہ وہ لیبل لگا دیا جائے, یا کم از کم 7 اکتوبر سے پہلے, اب تو آپ نے کہا مذاق بن گیا, لیکن وہ اتنا خطرناک لیبل ہوتا تھا کہ اس کی جاب امپلائمنٹس, اس کی جو مارکیٹ میں پلیسمنٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی کہ اس بات پہ نوکری نہیں ملے گی کہ ہی از اے ریناؤن اینٹی سیمائٹ یا ہی از لیبلڈ ایز این اینٹی سیمائٹ. اس کو سوسائٹی میں اس کا رہنا, باقی جو سوسائٹی کی ایونیوز ہوتی ہیں جاب کے علاوہ, اس کو وہاں پہ انٹر ہونے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی کہ ہی از اے اینٹی سیمائٹ یا ہی از اے جیو ہیٹر. سوشل بائیکاٹ ہو جاتا, سوشل بائیکاٹ ایک طریقے سے اس کا ہو جاتا تھا. تو یعنی ایک اچھا, اور اس اینٹی سیمائٹ ورڈ کو انفورس کس طریقے سے کیا گیا؟ ونس اگین دا بیوٹی آف انفارمیشن وارفیئر. ایک صاحب ہیں وہ جرمنی میں پاکستانی ہیں, وہ 50s سے 60s سے انہوں نے جرمنی میں کافی وقت گزارا. تو وہ کہتے ہیں کہ جرمنس ورلڈ وار 2 کے بعد تو اس کے متعلق فلمز بنائی جاتی تھیں جس میں یہودیوں کو بہت مظلوم اور اس پورٹری کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے جرمن قوم کی طرف سے. آپ یقین کیجئے کہ سلام ہے جس طریقے سے وہ اس کو مارکیٹ کرتے تھے کہ جو جرمنس تھے وہ اس دن یہ TV پر براڈ کاسٹ کی جاتی تھیں ویکلی ایپیسوڈس کی صورت میں. تو جو جرمنز ہوتے تھے وہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ساری مصروفیات چھوڑ کے فراغت کا ٹائم نکالتے تھے اور وہاں ٹی ویز کے سامنے گلو ٹو دا اسکرینز ہوتے تھے, بیٹھے رہتے تھے کہ یہ جو چیز پروڈیوس انہوں نے کی گئی ہے اس کو ہم دیکھیں, اور باقاعدہ اشک بہائے جاتے تھے, بڑے آبدیدہ ہو جایا کرتے تھے وہ کہ یہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا گیا. اینڈ دیٹس وائی پوری مغربی دنیا کے اندر اینٹی سیمیٹزم ایک اتنا بڑا جرم بن گیا کیونکہ ان کو لگا اینٹی سیمیٹزم اگر پریویل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اتنے بھیانک کام ہوتے ہیں. ہٹلر فوراً ان کے ذہن میں آ جاتا ہے ایگزیکٹلی اگر کوئی آدمی یہ کر رہا ہے تو اس کا وہ یہودیوں کا قتل عام کرے گا, بالکل ایسے ہی. تو اس خوف سے انہوں نے عام آدمی کے اس خوف پہ کیپٹلائز کیا اسرائیل کی ریاست نے, اور جو ان کے مخالف تھے, جو ان کی جنوسائڈل, ان کی دہشت گردی کے خلاف کوئی بات کرتے تھے تو جیسے کہ اس رپورٹ میں کہا اسٹریٹجک ایکشن لیا جاتا تھا اور ان کو لیبلڈ ایز این اینٹی سیمائٹ. آنیسٹلی 7 اکتوبر تاریخ میں نا بڑے عجیب انداز میں لکھا جائے گا کہ یحییٰ سنوار کی جو خواہش تھی کہ بالکل ہی دنیا کا جو آرڈر ہے وہ تبدیل ہو جائے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یحییٰ سنوار نے جو آرکیٹیکٹ تھے اس آپریشن کے الاقصی 2001 میں 9/11 ہوا تھا, آج 2023 میں. اس کے بعد دنیا بدل گئی, بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا, بہت سارے ممالک اس سے نقصان میں رہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے دنیا تبدیل
ہونے جا رہی ہے, ہمارے سامنے تبدیل ہو رہی ہے. ایک تو مزاحمتی تحریک کو داد دینا بنتی ہے, ان کے جو الائز ہیں, ریاستیں ہیں, خاص کر ایران ہے, اس کو داد دینا بنتی ہے کہ وہ اپنی سوشل میڈیا مشینری کو کس طریقے سے انفارمیشن وارفیئر کے محاذ پہ ایگزرٹ کرتے ہیں. اور اس وقت پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ریزسٹنس کا نظریہ ہے, جو ریزسٹنس کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ پریویل کر رہا ہے. دا پوائنٹ از, اسرائیل کو یا انیمی کو اندازہ ہے, ادراک ہے اس بات کا کہ دے آر فار دا فرسٹ ٹائم فیلنگ ان دس. اینڈ ہماری ڈیوٹی ہے, چونکہ ہمارا تو میڈیا سے کام ہے, آپ لوگ دیکھنے والے ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو جتنا پھیلایا جا سکے پھیلایا جائے. کم از کم اس محاذ پہ اگر ہم کمزور ہیں, اگر ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں, عسکری وسائل نہیں ہیں, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, تو کم از کم انفارمیشن کا جو محاذ ہے, اگر اس پہ ہم فتح یاب ابھی تک ہو رہے ہیں, تو اس قلعے کو نا کم از کم ہولڈ کیا جائے, اس کو دوبارہ ان کے ہاتھوں نہ لگنے دیا جائے. گڈ نیوز از کہ ابھی تک اسرائیل اس جنگ کو یا نیریٹو کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے, لیکن کنسرننگ پارٹ از کہ وہ اس پہ کافی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کو ادراک ہے اس بات کا کہ وہ یہاں پہ لیگ کر رہا ہے. تو ان کی ہمیشہ جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ 10-20 سال آگے کی ہوتی ہے, تو ابھی وہ لوگ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ہمارا یہ کام ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہو کہ اس چیز کی کیا اہمیت ہے, اور جہاں پہ ہمیں ایک ایج حاصل ہو چکا ہے, اور وہ ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ حقیقت کی وجہ سے ہوا ہے کہ حقیقت ہماری طرف ہے, تو ہم اس بات کا ادراک رکھیں کہ واپس ہم کسی گمراہ کن پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو جائے, یا اس قسم کی اگر کوئی نیریٹو پیڈلنگ کر رہا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ یہاں سے نیریٹو آ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس کو. اور اگر غزہ والوں نے اتنی قربانی دی ہے تو ہمارا کم از کم اتنا فرض بنتا ہے کہ ہم میڈیا والے ہونے کے ناطے جو نیریٹو کا فرنٹ ہے اس کے اوپر عوام کو آگاہی دیں. تو یہ 8واں محاذ جو ہے, ہمیں بھی اس 8ویں محاذ کا ادراک ہونا چاہیے اور اندازہ ہونا چاہیے کہ اس 8ویں محاذ پہ بھی جو لڑائی ہے وہ بہت اہم ہے. بالکل, اور اپنی پوری تیاری رکھنی چاہیے, اور اس پہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے.